لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو, تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی, دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے, اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ بھائی دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بھائی آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے, شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ, ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں, فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے؟ فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے, اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی, تو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ, ایک شاکر بھائی ہوتے, ایک چنگیزی صاحب ہوتے, اور ایک رفیع بھائی ہوتے, اور 1-2 اور. وہ میں 1-2 مبہم اس لیے رکھے کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں, تو میں کہوں 1-2 میں آپ تھے. وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے. اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی 1 بجے, پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب, میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں, بہت باہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے, تکرار کی نہیں ہے, تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے. اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی, ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے, ہوگا نہیں ایسے, لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے. بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جاپان میں, چائنا میں, ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے, صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا, ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں, فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے, فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی, دوسری, ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں؟ چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندیں ڈالنے کی سوچ رہی ہو. یار چلو علامہ اقبال کے 1 دن چھٹی, چلو یار قائد اعظم کی دوسرے دن چھٹی, چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی, میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام, تو اتنی چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی, کیا چیز؟ کم ہمتی. اس سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے 2 نسخے ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بات کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا, کم ہمتی. دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک روحانی اور ایک